ہمارے ہاں جب اولاد ہو رہی ہوتی ہے ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے نا، کیا ہوگا، بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی. اولاد کے ہاں اولاد ہو رہی ہوتی ہے تو بھی یہی فکر، دعائیں مانگتے ہیں اللہ بیٹا ہو جائے، اللہ بیٹا ہو جائے. تو کیا ہو رہا ہے اس کی فکر مت کیا کریں. کچھ نہیں فرق پڑتا بیٹا ہے یا بیٹی، کیسا ہو رہا ہے اس کی فکر کیا کریں. گڑ گڑا کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہدایت یافتہ دے، اللہ ہدایت یافتہ دے، اللہ ایسی اولاد دے، میری اولاد کو بھی ایسی اولاد دے جو کہ ہدایت یافتہ ہو، صدقہ جاریہ بننے والی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کلن ہدینا، یہ ہے مانگنے والی دعا. بیٹا بیٹی سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ بیٹی ہو اور مریم علیہ السلام جیسی ہو تو کوئی خوش نصیبی کا ٹھکانہ ہے والدین کی، بتائیے. اور بیٹا ہو نکما ناکارہ ہو، بیکار ہے. بیٹی کی خواہش ہوتی ہے دل میں، حرج نہیں، دعا مانگ لے انسان ضرور کہ بیٹا ہو، لیکن ہدایت یافتہ، ہدایت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے اولاد کے ساتھ. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی. اب نوح علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد، آبا و اجداد میں سے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اسی کی نسل، کس کی نسل؟ ابراہیم علیہ السلام. اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ہدایت بخشی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنوں کو، احسان سے کام کرنے والوں کو، اللہ کے لیے خوبصورت عمل کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. سر سے اتار پھینکنے والا کام نہیں، مارے باندھے کا نہیں، بلکہ دل کے احساس کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دل سے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہی تو ہوتے ہیں محسن. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آپ دیکھیں جن انبیاء کا نام لیا گیا ان میں سے 4 تو بڑے اعلیٰ عہدوں پر، بادشاہت تک کے مرتبے پر پہنچے. داؤد، سلیمان، ایوب اور یوسف. داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ تو بادشاہ تھے. ایوب علیہ السلام بہت پیسے والے تھے، ان پر تو سونے کی ٹڈیاں برسائی گئی تھیں اللہ کی طرف سے، بہت مال دولت ان کے پاس تھی. یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں بڑا اقتدار بخشا تھا، بہت اعلیٰ عہدے پر تھے. تو اس طرح تو بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے. اور موسیٰ اور ہارون، یہ اپنی جگہ ان کی ایک بڑی زبردست حیثیت ہے، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی. تو یہاں تک تو ذکر کیا گیا ان انبیاء کا جن کے پاس طاقت اور اقتدار تھا. آگے ذکر کیا جا رہا ہے ان انبیاء کا جو کہ بہت زیادہ، جس کو ہم کہیں نا کہ طاقت اور اقتدار تو نہیں ملا، وہ دوسرا اسپیکٹرم ہے. ان کے پاس دنیاوی دولت، دنیاوی طاقت، دنیاوی اقتدار نہیں تھا. تو دونوں ہی کا ذکر کر دیا گیا تاکہ پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے کہ دنیاوی دولت اپنی ذات سے نہ اچھی ہے نہ بری. اگر یہ دین کے ساتھ ہو تو بہت اچھی ہے. کسی کے پاس ایک پیسہ نہ ہو دنیا کی دولت کا، اور اگر اس کے پاس دین کی دولت ہے، الحمدللہ. ایسے بھی انبیاء گزرے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی اقتدار نہیں تھا، ان کا ذکر کیا گیا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ ہے اصل فضل کہ اللہ اپنے دین کے لیے چن لے اور اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی دے دے. یہ ہے اللہ کا فضل جو مانگنے والا ہے. اس کی دعا ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اپنی آل اولاد کے لیے اور اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی جو دنیا میں موجود ہیں، اس وقت حیات ہیں. آیت 88، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یہاں شرک کی شناخت بیان فرما دی گئی. اتنی بری چیز، اتنی قبیح چیز ہے شرک، ایسی زہریلی اور پوائزنس چیز ہے کہ بالفرض اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہ کرتا. تو یہاں سنایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ تم اتنے گناہ کر کے اور ساتھ ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے. شرک کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی، کوئی اچھا کام قبول نہیں فرماتا. انبیاء کا نہ قبول فرماتا. تم تو نبی نہیں ہو، عام آرڈنری انسان ہو، تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے ہر طرح کے شرک سے بچنے کی. آیت 89-90 اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. یعنی کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے پاس آیا، اور ان کو قوت فیصلہ بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ کس موقع پر کیا فیصلہ کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. صحیح ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، حکمت دی. اور نبوت، اللہ تعالیٰ نے وحی کی روشنی میں ان کی رہنمائی بھی فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یاد رکھیے سورہ انعام مکی دور کے آخر کی صورت ہے. واضح ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے. تو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی لوگ تو نہیں رہ گئے دنیا میں صرف مکے والے. یہ اگر آپ کی قدر نہیں کرتے، یہ آپ کو نعمت نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں ان کی بدبختی ہے، ان کی محرومی ہے، یہ ڈپرائیوڈ ہیں، یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ایک اور اللہ نے قوم تیار کر دی ہے اور وہ اس نعمت کے منکر نہیں ہیں. یعنی مدینے کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دی تھی، انصار کے دل اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے لیے مائل کر دیے تھے. تو اس طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور قومیں ہیں اور لوگ ہیں جو انشاءاللہ آپ کی قدر کریں گی. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو. یہ اقتدہ کو دیکھیں، یہ جو ہا ہے، اقتدہ دراصل امر ہے، امپیریٹو ہے. اگر کوئی فعل امر زیر پر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا تلفظ، اس کا پروننسیشن واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے آگے ایک ہا لگا دیتے ہیں. دال کے نیچے زیر ہے نا، اور اس زیر کو صحیح ادا کرنے کے لیے آگے یہ ہا لگا دی ہے. اس کو ہائے سکت کہا جاتا ہے، سین کاف تے. یہ ہائے سکت ہے، یہ ضمیر کی ہا نہیں ہے. اقتدہ تلفظ کو، پروننسیشن کو واضح کرنے کے لیے ہائے سکت لگائی جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. جن لوگوں کا ذکر کیا گیا، انہی کے راستے پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلیے. انبیاء تو بھائی بھائی ہوتے ہیں نا، سب ایک ہی راستے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، سب ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دین تو ہمیشہ ایک ہی رہا. قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین. ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. یہ بات بھی انشاءاللہ ہم کو مکی قرآن میں بار بار ملے گی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بھی اجر کا طالب نہیں. یعنی دینداری میں اور دکانداری میں بڑا فرق ہوتا ہے. دین بتانے والا وہ تو کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. دین بتانے والا یہ نہیں کبھی سوچتا کہ اگر انہوں نے میرے پاس آ کر ہدایت حاصل نہ کی تو میرا خرچہ کیسے چلے گا. جبکہ دکاندار کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر گاہک میرے پاس نہ آئے تو میرا گزارا کیسے ہوگا. اس کی تو معاش کا سوال ہوتا ہے، دکان کا چلنا.
جب دینداری کو دکانداری بنا دیا جاتا ہے، جب دینداری کو دین کو معاش کا ذریعہ، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، تو اب دین کی دعوت میں بگاڑ اور فساد آنے لگتا ہے. اس لیے کہ دکاندار تو اپنی دکان پر وہ مال رکھتا ہے کہ جو گاہکوں کو اٹریکٹ کرے، جو لوگوں کو اچھا لگے، تاکہ لوگ آ کر اس کی دکان سے سامان خریدیں، اس کی روٹی پانی چلتی رہے. جب دیندار لوگ دین کی دکان سجا لیتے ہیں، جب وہ دین کو پیشہ بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح گاہکوں کو اٹریکٹ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کراؤڈ پلر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دکاندار ہی کی طرح وہ دین کے نام پر صرف وہ باتیں پیش کرتے ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں، لوگوں کو پرکشش اور بھلی لگیں، اور رفتہ رفتہ دین میں سے وہ تمام چیزیں نکال دیتے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. تو جو دین کا کام کرنا چاہے وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تو مجھے غنی کر دے، اتنا غنی کم از کم مجھے کر دے کہ میں لوگوں سے دین پڑھانے پر معاوضہ نہ لوں. دیکھیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے نا، کسی کا ذاتی کریڈٹ نہیں. بڑا آسان ہے غنی لوگوں کے لیے دین کا کام کرنا بغیر اجرت کے، بغیر معاوضے کے. تو روپے پیسے کی طلب کبھی انبیاء نے نہیں کی، کبھی انہوں نے تعریف کی بھی طلب نہیں کی. اگر دنیا کی کامیابی چاہی تو بھی اپنی ذات کی شہرت کے لیے نہیں کہ اچھا دنیا میں کامیابی ملے اس دعوت کو تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، اس لیے نہیں. اس لیے وہ تو چاہتے تھے کہ دین کامیاب ہو تاکہ لوگ ایمان لائیں اور لوگ آگ کے عذاب سے بچ جائیں. ان کے دل میں ہمدردی ہوتی تھی، خیرخواہی ہوتی تھی، خلوص ہوتا تھا لوگوں کے لیے. ان کا نسب و لین یہ نہیں تھا کہ مجھ کو صلہ دنیا میں ملے یا میری شہرت ہو جائے. ان کا اجر تو اللہ کے ذمے رہا ہمیشہ. کبھی دین بتانے پر انہوں نے پیسہ نہ لیا. تو جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. دیکھیں جو اپنے گھر میں غنی ہے نا، اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ بغیر معاوضے کے دین کا کام کرے. آپ کہیں جاتی ہیں درس پہ اور وہاں پہ کوئی آپ کو کھانے پہ روکتا ہے یا کہتا ہے ہم آپ کے لیے کھانا پیک کر کے آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں، آپ بہت شان بے نیازی سے منع کر سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ بریانی بھیج رہے ہیں، آپ کے گھر میں خود بریانی پکی ہے. وہ کوئی میٹھا بھیج رہے ہیں، آپ کے اپنے گھر میں میٹھا رکھا ہے، آپ کے بچے بھوکے تو نہیں بیٹھے. جو کھانا یہ دے رہے ہیں اس سے اچھا آپ کے بچوں نے کھا لیا، آپ بے نیاز ہیں. اب تصور کریں کسی کا کہ جو گوشت کھا نہیں سکتا، اتنا کماتا نہیں، وہ کہیں جاتا ہے، کچھ دین کا کام کرتا ہے، اور وہاں اس کو لوگ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کھانا بھیج دیں، اور وہ تصور میں دیکھتا ہے کہ بچے میرے 2 دن سے بھوکے بیٹھے یا 2 ہفتے سے میرے بچوں نے گوشت نہیں کھایا. بتائیے اس کے لیے اتنا آسان ہوگا منع کرنا؟ نہیں ہوگا نا. تو جو پیسہ لے رہے ہیں ان کو کنڈیم نہیں کر سکتے ہم نا، ان کی مجبوری دیکھیں. اور جو پیسہ نہیں لے رہے ان کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، وہ اس لیے پیسہ نہیں لے رہے کہ ان کو ضرورت نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کل ان پر پیسے کی تنگی پڑے تو ان کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے چیزوں کو لپک کر لے لیں گے. لیکن دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں ڈال دے کہ ہم بھی کہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اللہ کرے کہ دین پڑھانے والے ایسے غنی ہو جائیں، کوئی ان کی معاش کا ایسا انتظام ہو جائے کہ دین بتانے، دین پڑھانے پر ان کو پیسہ نہ لینا پڑے. کیونکہ یہ طریقہ انبیاء کا ہی ہے. اور اجر کے اندر صرف پیسہ نہیں آتا، ہم نے کئی چیزیں گنوائیں. تعریف کی طلب نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کامیابی کی طلب نہیں ہونی چاہیے، اس میں شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے. انسان بار بار اپنی نیت کو درست کرے، اسی کے ہیں ہم سب انسان، ہم سب کے ساتھ نفس لگا ہے اور شیطان کا شر بھی ہمارے ساتھ لگا ہے. بار بار نیت بھٹکتی ہے انسان کی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کام اپنی ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں. گڈمڈ ہونے لگتی ہیں دونوں چیزیں. تو سوائے اس کے کہ استغفار کرے اور اپنے رب کے آگے جھکے اور اپنی نیت کی پاکیزگی اللہ سے مانگے، اور انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور بار بار اپنے آپ کو تھامے اور اپنی نیت کو ٹھیک راستے پر لے کر آئے کہ اللہ یہ اجر مجھ کو نہیں چاہیے، اگر اس میں دین کی بہتری ہے تو یہ کام ہو جائے، اگر اس میں کوئی شر پھیلتا ہے یہ کام نہ ہو. تو انبیاء نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تو کوئی اجر تم سے نہیں چاہتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس ایک عام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. آیت 91 سے ذکر آ رہا ہے کچھ اہل کتاب میں سے یہودیوں کی باتوں کا. ہوتا یہ تھا کہ جب مشرکین مکہ یہودی علماء سے جا کر پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ
فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کہہ دیں مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پہ فرشتہ آتا ہے، اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہو رہا ہے، کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اب یہودی علماء مشکل میں پڑ جاتے تھے. اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں، وحی اور نبوت اور رسالت تو بنی اسرائیل کے سوا کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی، تو کیا ہوتا کہ جو بنی اسماعیل تھے، قریش مکہ تھے، ان کا نسلی تعصب بھڑکتا، جو ان کا ریشل پریجڈس تھا وہ بھڑکنے لگتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس تعصب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت شروع کر دیتے، صرف اس بات پہ غصے ہو کر کہ اچھا تم کیسے سپیریئر ہو گئے ہم سے؟ کیا مطلب تمہارا کہ صرف انبیاء تم میں آئے اور ہم میں نبی نہیں آ سکتے؟ کہ ہم گھٹیا ہیں تم سے؟ تو ہم اب محمد کی حمایت کریں گے صرف اس وجہ سے کہ محمد ہم میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں. تو یہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے بنی اسرائیل کے علماء کہ دیکھو نبوت تو ہے، وہ تو بنی اسرائیل سے باہر ہو نہیں سکتی. اب کیا کہتے؟ کہا انہوں نے یہ کہ نہیں، اللہ نے تو کبھی بھی کچھ نہیں نازل کیا. وائٹ لائے، ایسا سفید جھوٹ، ایسا آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکی، کہا کہ اللہ نے تو کبھی بھی کسی پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. یعنی ایک طرح سے ضد میں آ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں آ کے اپنی کتابوں کا بھی انکار کر دیا. اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے آیت 91، فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. بہت غلط انہوں نے یہ بات کہی. یعنی انہوں نے سوچا نہیں کہ ایسی بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ ان کو پکڑے گا اور اللہ ان کو سزا دے گا. اور اللہ کا واقعی غلط اندازہ انہوں نے لگایا. وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت کو بھلا بیٹھے، کچھ صفات اللہ میں سے مائنس کر دیں اور اللہ کے بارے میں ایک غلط تصور، غلط عقیدہ قائم کر کے بیٹھ گئے. بنی اسرائیل نے تو سوچ ہی لیا تھا نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو ہرگز آگ چھوئے گی ہی نہیں مگر گنتی کے چند دن. سوچا ہم تو اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم تو اتنے چہیتے ہیں اللہ کے، اتنے لاڈلے ہیں، اللہ تھوڑی کچھ کہے گا. تو جیسے بدتمیز بچے ہوتے ہیں، لاڈلے، بگڑے ہوئے، اسپوائل بریٹس، ایسے ہی اسپوائل بریٹس ہو گئے تھے. انہوں نے سوچا ہم اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں، ہم کچھ بھی کہہ لیں گے نا، اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا، کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا، ہم نہیں آگ میں جا سکتے. اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کبھی کچھ نہیں نازل کیا. تمام نبوت کا، تمام رسالت کا، تمام کتابوں کا انہوں نے انکار کر دیا. کس بنا پر؟ اللہ کا اندازہ نہ لگا سکے. اللہ کے غضب کا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ بھول گئے. اب ان سے کہا گیا قل، آپ ان سے کہیے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو، اللہ. قراطیس کی بات کی گئی ہے. قرطاس کی جمع ہے یہ لفظ. مراد ہے ہر وہ مٹیریل جس پہ کہ لکھا جائے. وہ تمام چیزیں جو اس زمانے میں لکھنے کے کام آیا کرتی تھیں ان کو قراطیس کہا گیا. یہود نے تورات کو قرآن کی طرح 2 جلدوں کے درمیان جمع کر کے نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے الگ الگ حصوں میں اپنی تورات کو تقسیم کیا ہوا تھا، بٹس اینڈ پیسز میں کیا ہوا تھا. جس حصے کو چاہتے تھے ظاہر کرتے تھے اور جس کو چاہتے تھے وہ چھپا جاتے تھے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ تم نے زیادہ تر حصہ جو ہے وہ چھپا لیا، حالانکہ وہ تو نور تھا. تم کو تو چاہیے تھا کہ خود بھی اس نور کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتے زندگی کا، اور دوسروں کی بھی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے. لیکن اس نور کو، اس چراغ کو تم نے ڈھانک ڈھانک کے رکھا، چھپا چھپا کے رکھا.
تمہارے ہی اپنے گھر کو اس نور نے آگ لگا دی اور تم نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا. تو یہ بتایا گیا کہ تم نے تو بہت کچھ چھپا لیا اے بنی اسرائیل، تم نے تو تورات کو واضح نہ کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. فرمایا ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، بس انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. ذر جو لفظ آیا ہے واو ذال را یہ لفظ ہے. وذرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ دینا، خفگی کے ساتھ اس چیز کو چھوڑ دینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چھوڑیں ان کو ان کے حال پر. جیسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے نا، دھتکار دیا جاتا ہے کسی کو کہ چھوڑیں ان کو، یہ اپنی بحثوں میں اپنے مشغلوں میں یہ الجھتے رہیں، یہ کہ اپنا دین کو جو ہے وہ کھیل تماشا بنائے رہیں، چھوڑیں ان کو ان کے حال پر. آیت 92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کر دو. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہاں پر ذکر کیا گیا قرآن کا، جیسے کہ ماءً مبارکن ہوتا ہے آسمان سے برسنے والا پانی، آسمان سے برسنے والی بارش بڑی بابرکت ہوتی ہے. اسی طرح ایک وحی کے ذریعے جو کلام نازل فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو بھی مبارک کہا، بڑا بابرکت ہے. تصدیق کرتا ہے تورات کی. الذی بین یدیہ سے مراد ہے تورات اور انجیل. اور مقصد بتایا گیا کہ اس کا مقصد ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں. ام القریٰ کی بات کی گئی ہے. کہا جاتا ہے ماں کو، قریٰ قریہ کی جمع ہے، بستیوں کی ماں مراد ہے مکہ. اور حولہا ارد گرد، ابھی ارد گرد کا جو دائرہ ہے یہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. پیغام تو یقیناً مکہ ہی سے شروع ہوا. اسلام کی دعوت مکہ کی وادی، مکہ کی بستی سے شروع ہوئی، اور اس کا دائرہ کنسنٹرک سرکلز بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے. جیسے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر. اور یہ جو مقصد ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں کو، یعنی مکے والوں کو آپ وارن کر دیجئے. اس مقصد کے لیے انہوں نے کبھی قرآن کو سننا نہ چاہا، مکے والوں نے وارننگ کے لیے سننا نہ چاہا. اور آج ہم مسلمان بھی انذار کی خاطر قرآن نہیں سننا چاہتے. مکے والوں نے بھی ہدایت کے لیے قرآن سننا نہ چاہا، آج ہم بھی ہدایت کے لیے قرآن سننا نہیں چاہتے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں برکت کے لیے، بھوت پریت بھگانے کے لیے، بچوں کی شادیاں کروانے کے لیے، کوئی وظیفے وظائف کرنے کے لیے، یا مردوں کو بخشوانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے. نیا گھر بناتے ہیں اس گھر میں برکت کے لیے، یا کاروبار میں برکت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے والوں سے یہ فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے پر ایک کلام نازل فرمایا ہے، اس کو پڑھنے سے تمہارے کاروبار چمک جائیں گے، تمہاری اولاد کی شادیاں ہو جائیں گی، تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی، کاروبار میں تمہارے برکت ہوگی، جادو ٹونے سے، نظر سے، ٹوک سے، بھوت پریت سے تم بچ جاؤ گے. تم یہ کلام پڑھ لو، اس کے الفاظ پڑھ لو، بس کچھ جنتر منتر ہے نعوذ باللہ. بتائیے کیا مکے والوں کو انکار ہوتا؟ 100 دفعہ پڑھتے، سر آنکھوں پہ پڑھتے، شوق سے پڑھتے. کس مقصد کے لیے نہ پڑھا انہوں نے، کس مقصد کے لیے اس کو قبول نہ کیا؟ ہدایت کے لیے قبول نہیں کیا، انذار نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے وارن نہیں کرو، یہ مت کہو ہم سے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں.
یہ مت کہو ہم سے کہ تم قرآن جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا. عمل کی خاطر نہیں پڑھنا چاہتے, اس سے ہم گائیڈنس لینا نہیں چاہتے. الفاظ ہم پڑھ کے اور دنیا کے فائدے اور دنیا کی برکتیں چاہتے ہیں, تو یہ تو مقصد نہیں ہے قرآن کا. ہاں سیکنڈری فائدے ہیں, ضمنی فائدے تو ہیں, ثانوی فائدے ہیں, برکت بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے اندر. جادو ٹونے کا بھی علاج ہے, کوئی شک نہیں, لیکن یہ مین مقصد نہیں ہے اس کا. جیسے کسی کے پاس توپ ہو, کینن ہو, وہ توپ سے مکھی تو نہیں مارتا. بڑی چیز جب ہوتی ہے اس سے بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں. تو اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چیز دے دی اور اس سے اتنے معمولی معمولی حقیر حقیر صرف فائدے حاصل کرتے رہیں. ہاں وہ بھی حاصل کرنے کی تمنا رکھیں, لیکن جو مین فائدہ ہے انذار, اس کو اپنے ذہنوں سے انسان اوجھل نہ ہونے دے. جو آیت کنٹینیو ہوئی ہے, ایمان بالآخرہ کو ایمان بالقرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا کہ جو آخرت کو صحیح معنوں میں مانتا ہے وہ ضرور قرآن کو مانے گا, ورنہ جو آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کو نہیں مانتا, اس کا آخرت کا دعویٰ اوتھینٹک معتبر نہیں ہے. وہ ایسی پریٹینڈ کر رہا ہے, لپ سروس ہے, زبانی کلامی دعویٰ ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں, اصل میں نہیں مانتا. جو آخرت کو مانے گا وہ تو لازماً قرآن کی طرف رجوع کرے گا کہ آخرت میں نجات پانے کا کیا طریقہ ہے, وہ تو قرآن کے علاوہ کہیں موجود نہیں. اور جو آخرت کو مانتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ تو اپنی نماز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کا ذکر نہیں ہے, صلوات نہیں فرمایا, صلات, نماز کی حفاظت شروع سے لے کے تکبیر تحریمہ سے لے کر, اور جب وہ سلام پھیرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی توجہ اپنے رب ہی کی طرف ہو. آگے فرمایا آیت 93 سے 94, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے, یا یہ کہے مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی, یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. مراد یہاں پر کن سے ہے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں, یا وہ یہ کہیں کہ یہ کون سا بڑا کلام ہے, ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. اللہ کے کلام کا مقابلہ اپنے کلام سے کرنے کی کوشش کرے. اس کو تو کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے. اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا یا اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی, اور اللہ کا نام لے کر جو باتیں کہہ رہا ہے وہ دراصل اس کا اپنا قول, اپنی خواہشات کا اظہار ہے, اپنے خیالات کا اظہار. تو یہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. یا کوئی یہ کہے کہ جیسا اللہ نے کلام نازل فرمایا میں بھی ایسا کلام کہہ سکتا ہوں, اتنی جرت کرے اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنے کی, وہ بھی بڑا ظالم ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی سزا نہ ملے, لیکن آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت کا جب دور شروع ہوگا جو کہ موت سے شروع ہو جاتا ہے, موت کا وقت کیا ہے, نزا کا عالم کیا ہے, دنیا کا دن ڈھل رہا ہے اور آخرت کا دن شروع ہو رہا ہے. ایک ایرا, ایک دور ختم ہوا, دوسرا دور شروع ہوا. اس موقع پہ کیا حال ہوگا ان کا؟ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم, لاؤ نکالو اپنی جان, الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. لاؤ نکالو اپنی جان, آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کے آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھایا کرتے تھے. غمرات, غمرہ کی جمع ہے غمرتن. غمرتن گہرے پانی کو کہا جاتا ہے. گہرا پانی, ڈیپ واٹرز ڈھانپ لیتے ہیں انسان کو. تو یہاں غمرات الموت سے مراد ہے موت کی ڈبکیاں, جب انسان کا ہوش آتا ہے جاتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, نزا کا وقت.
سخت ترین وقت ہوتا ہے یہ نزا کا وقت. ہم تو اس کا اندازہ کر نہیں سکتے نا کہ وہ کیا وقت ہوگا، اس لیے کہ جو چلا گیا دنیا سے وہ تو کبھی آ کر بتاتا نہیں ہم کو کہ اس پہ کیا بیتی. جو زندہ ہیں وہ اندازہ لگا نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھا دی ہیں کہ تم اپنے موت کے وقت کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ تو میری مدد فرمانا موت کی ڈبکیوں پر اور موت کی بے ہوشیوں پر.